الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم وقال اللہ تعالی فی مقام اخری یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ متفق علیہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار سٹیج ہیں۔ ایک میلاد ہے، ولادت پاک ہے، اور ایک بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، تجارت ہے اور شادی ہے، اور پھر بعثت ہے اور مکی دور ہے، اور پھر مدنی دور ہے، اور بیچ میں ہجرت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بعثت کے بعد جو نبی کا 13 سال اور 10 سال کی زندگی کا جو دین کی تبلیغ کا مشن ہے، اس کا اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اور اس لیے کہا گیا ہے کہ سورت جو الحجرات ہے اس کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی اور بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ اور سورۃ العصر میں اس لیے فرمایا تواسی بالحق، تواسی بالصبر اور تواسی بالمرحمہ، یہ کرتے رہو۔ اور پھر سورت جو حشر کی آیت نمبر 9 ہے اس میں یوں فرمایا کہ وہ اپنی خود حاجت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائیوں پر ایثار کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اپنے دور میں ایک ایثار کا تقاضا کیا، اور ایک مسلمان میں رات کو اپنے بال بچوں کو بھوکا سلا کر مہمان کی خدمت کی۔ اس موقع پر یہ آیت اتری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد آپ نے مواخات قائم کیا، اور جتنے مہاجر بھائی مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، اور ان کے تھوڑے سے مسلمانوں میں ان تمام مہاجرین کو تقسیم کیا اور ان کو بھائی بند بنا دیا۔ اس کو کہتے ہیں جو اخوت اور برادری قائم کی، اور وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے جب تک کہ میراث کے احکام نہ اتر آئے۔ تو یہ ایک مثال ہے ایثار کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلمانوں میں قائم فرمائی۔ اور اس لیے جو حدیث پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں انس بن مالک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے ساری زندگی غلام رہے، خادم رہے، اور اپنے والدین کے پاس جانا بھی پسند نہ کیا کہ نبی کی محبت ان کو ایسے گھر کر گئی تھی۔ اور آپ نے یہ حدیث جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، حضرت انس سے ہی راوی ہے، روایت ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں متفق علیہ کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنے لیے جو چاہتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی نہ چاہنے والے بن جاؤ۔ اس طریقے سے جو دنیاوی طور پر، مالی طور پر، خاندانی طور پہ، رشتوں کے سلسلے میں، بیع و شراء کے سلسلے میں، ان تمام میں دین کی خیر خواہی کے سلسلوں میں جو ایثار خدا تعالیٰ چاہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایمان پہ کامل ہوگے تو اس مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ ایثار کا تقاضا ہوگا۔ اس طریقے سے جو ٹھگی ٹھوری اور قسمیں اٹھا کر مال بیچنا اور دھوکے دینا اور ملاوٹیں کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا اور تجارت میں جھوٹ بولنے اور قسمیں اٹھانی اور مال غلط بیان کرنا، دھوکے سے بیچنا، یہ تمام چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی،
اگر یہ ہوں گی تو پھر وہ ایمان پہ نہیں ہوگا، یا ایمان ناقص ہوگا، اور ناقص ایمان والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ زندگی کا ایم ہے خدا کی رضا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ربیع الاول ہے، اور اس میں نبی کا اسوہ حسنہ مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ تو نمونہ بننے والوں کو نبی کریم نے فرمایا میں سب سے آخر پہ آیا ہوں اور سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ غریب غربا کی بہت بڑی تعداد ہوگی اور ہم جنت میں جائیں گے۔ تو جو مالدار ہیں، جو خوشحال ہیں، وہ لوگ ہیں ایثار کی طرف جائیں، حقوق العباد کی طرف جائیں، ورنہ یاد رکھیں کہ ان کو جو حساب دینا پڑے گا وہ ان کا حساب پورا کر دے گا۔ تو نیکی کے بات کا ضرور ابلاغ کریں۔ جزاکم اللہ احسنا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، اس پہ کمنٹ ضرور کریں، اور اچھی بات یہ ہوگی کہ کوئی غلطی اونچ نیچ ہو تو اس کے ہمیں آگاہ کر کے نیکی کمائیں، اس لیے کہ نیکی کا پرچار کرنے والا وہ ایسے ہی ہے، آگے بیان کرنے والا ایسے ہی کیسے کہ وہ خود ابلاغ و تبلیغ کر رہا ہو اور پریچنگ کر رہا ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔